الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال تھا ہمارا کہ مدینۃ الاہواز جو ہے مولد لشاعر الکبیر، ایک بڑے شاعر کا جائے پیدائش ہے۔ ما ہوا اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ تو کیا نام تھا اس کا جو اہواز خوزستان میں پیدا ہوا؟ کون تھا؟ کلیئر ہے جی؟ من ہوا شاعر الذی تعشق بالاذن، یہاں بات سببیہ ہے کہ وہ شاعر کون ہے کہ جس نے کانوں کے ذریعے عشق کیا، فی شعری ہی، اپنے اشعار میں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بشار بن برد نے کیا شعر کہا تھا؟ الاذن تعشق قبل العین احیانا۔ ٹھیک ہے جی؟ آگے ہے کہ این تقع عین التمر، یہ کہاں واقع ہے؟ فی العراق، عراق میں۔ اس کے بعد ہے جی کہ ماہیہ خصوصیات التی تانی باسم الکشاجم، یعنی اسم الکشاجم ہے۔ میں نے بولا کہ وہ خصوصیات بتائیں کہ جس سے جو کشاجم کے نام سے مراد لی جاتی ہیں۔ تو اس میں کتابہ، شعر، انشاء، جدل اور منطق، یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد تھا کہ مل مراد بالرفع، یہ اکثر لوگوں کا ٹھیک تھا، رفع السیاب سے۔ اس کے بعد تھا کہ من ہوا موجد علم الجبر والہندسہ، الخوارزمی۔ ما معنی ببغا فی الاردیہ، یہ بھی ٹھیک تھا اکثر کا، طوطا۔ سریع الدلا، ما اسمہ حقیقی، علی بن عبد الواحد۔ من الذی اشعر الشعر بتشبیہ الزجاج والخمر، یہ یعنی وہ شاعر جس نے شعر کہا اور اس نے اس شعر میں زجاج اور خمر کی تشبیہات کا استعمال کیا۔ رق الزجاج وراقت الخمر جس نے کہا تھا تو وہ ابو نواس ہے۔ من ہوا شاعر الخمر، من ہوا شاعر الزہد فی العصر العباسی، تو وہ کون تھا؟ ابو العتاہیہ۔ اور اسی طرح من ہوا شاعر الخمر فی العصر العباسی، تو وہ کون تھا؟ ابو نواس۔ جی زجاج سے کیا مطلب ہے؟ زجاج وضاحت دی تھی وہاں پہ، زجاج سے مراد شیشے کا کوئی خاص پیمانہ ہے جس میں شراب وغیرہ پی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ من ہوا شاعر الخمر فی العصر العباسی، تو وہ ابو نواس ہے۔ پھر سوال تھا کہ من قائل ھذا البیت السیف اصدق انباء من الکتب، یہ ابو تمام کا شعر ہے۔ من ہوا شاعر الذی کان من الشعراء العلویین، کہ تلواریں جو ہوتی ہیں نا وہ کتابوں سے زیادہ سچ بولتی ہیں۔ تلواریں جو ہوتی ہیں وہ کتابوں سے زیادہ سچ بولتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ من ہوا شاعر الذی کان من الشعراء العلویین، تو وہ دیب الخزائی ہے جس کا تعلق علوی شعراء کے ساتھ ہے۔ اور علویین سے مراد میں نے وہاں وضاحت دی تھی کہ اولاد علی دون فاطمۃ، ٹھیک ہے جی، کہ حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ کے علاوہ سے ہے۔ کم اصناف من الشعر التی تشتمل علیہم دیوان الحماسہ، کہ دیوان حماسہ جو ہے وہ اشعار کی کتنی اصناف پر مشتمل ہے؟ 10، 10 پہ۔ اور اس میں سے اس نے کہا کہ اکتب 5 اصناف من الشعر التی تستعمل فی دیوان الحماسہ، 5 اصناف لکھیں جو دیوان حماسہ میں استعمال ہوئی ہیں۔ تو مدح، رثا، ملی، سیر، حماسہ، کچھ بھی آپ لکھ سکتے تھے، اور بھی کافی ساری ہیں، نسب بھی ہے اس کے اندر۔ ما اسم ابو العتاہیہ، ابو العتاہیہ کا کیا نام تھا؟ اسماعیل بن قاسم۔ اس کے بعد ہے جی کہ من ہوا شاعر الحجاز فی العصر العباسی، شاعر الحجاز عصر عباسی میں کون تھا؟ اس میں کئی نام ہیں، ویسے آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی اس میں نہیں ہے۔ بشار کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ویسے ابن الرومی بھی کا بھی آتا ہے۔ متى توفی البحتری، ہاں جی، اگر متنبی کا لکھا ہے تو وہ کیا درست ہے؟ نہیں، متنبی کی خصوصیت حجا نہیں ہے، متنبی کی خصوصیت مدح ہے۔ یہاں خصوصیت مراد ہے، اگر کسی شاعر نے ایک آدھا شعر حجو میں کہا بھی ہے تو وہ یہاں مراد نہیں ہوگا، اگر اس طرح کا سوال آتا ہے تو۔ بشار ٹھیک ہے، بشار اگر کسی نے لکھا ہے تو اس کا جواب بھی ٹھیک۔ نہیں، ابو العتاہیہ نہیں ہو سکتا، اس کی شعر، اس کی خصوصیت زہد ہے۔
ہم نے یہاں خصوصیت مراد لی ہے کہ جسے اس کا خاص شاعر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ متا، باسیوں میں دو ہے، ایک بشار بن برد ہے اور ابن رومی ہے، اس کے ہاں جی علاوہ دونوں باقی ہیں، اور بھی۔ دونوں کا میں نے اسی لیے پہلے کہہ دیا نا کہ آپ ان میں دونوں میں سے کوئی بھی مراد لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ متا توفی البختری، ٹھیک ہے جی، بختری کی وفات کب ہوئی تھی؟ 284 ہجری میں۔ من قائل حاضل بیت انی نزلت بکذابین ضیوفہم، یہ ابو طیب المتنبی کا شعر ہے۔ اس کے یہ پورا شعر وہاں تھا نا کہ جس میں تھا کہ انی نزلت بکذابین، کہ میں ایسے جھوٹوں کے پاس ٹھہرا ہوں کہ جو ان کا، یعنی میں نے ان کی مہمان نوازی کو دیکھا ہے، ایسے جھوٹوں کے پاس ٹھہرا ہوں کہ جو ان کی باتیں زیادہ ہیں اور مہمان نوازی کم ہے۔ اس کا خلاصہ شعر کا یہ ہے کہ وہ شعر اس کا نے دیا ہوا ہے، یہ اس کا شعر اگرچہ حجم میں ہے لیکن اس کی اکثر شاعری جو ہے وہ مدح کے اندر ہے۔ اور مل مراد بشاعر البلاد الذی یکسب المال بالشعر ویمدح الامراء، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ہے من هو الشاعر لثغ فی لسانی، تو اس کا تھا وہ علی بن عبد الواحد تھا، جس کو ہم صحیح الدلاء بھی کہتے ہیں، یہ میرے لکھنے میں شاید میرے سے بھول ہو گئی۔ من الذی انتقل الشعر من قفص، دوسرے والا تھا یہ علی بن عبد الواحد، نہیں عبد الواحد بن نصر تھا، اب البغداد اس کا تھا، عبد ال... الواحد بن ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک، ہاں عبد الواحد بن نصر تھا، بالکل ایسا ہی ہے۔ من الذی انتقل الشعر من قفص الذهبی الی حیات العامہ، ٹھیک ہے جی، وہ شاعر جس نے شعر کو منتقل کیا قفص ذهبی سے نکال کے عام زندگی کی طرف، بشار بن بر تھا۔ متا ولد ابو العتاہیہ، 130 ہجری میں پیدا ہوا۔ الفاظ الشعر کالفتات الحسنات، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کے الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے خوبصورت حسین لڑکی۔ کیل عن، یہ کس کے متعلق کہا گیا، کس کی شاعری کے متعلق کہا گیا؟ ابو نواس کی۔ ما ہوا مقام المعبودہ عند ابی نواس، ابو نواس کے نزدیک مقام معبودیت کیا ہے؟ خمر۔ اور من الذی جمع ابو العتاہیہ، من الذی جمع دیوان ابی العتاہیہ، تو وہ یوسف بن عبداللہ نے جمع کیا اس کے دیوان کو۔ اور من قال حاض البیت رغیف خبز یابس تاکلہ فی زاویہ، یہ اس کا زہد میں شعر ہے کہ سوکھی روٹی کھاؤں اور جو ہے نا اپنا بیٹھا رہوں کسی، مطلب دور دراز کسی جھونپڑی میں جا کے بیٹھ جاؤں، یہ ابو العتاہیہ کا شعر ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ما اسمو ابن نباتہ السعدی، تو اس کا نام کیا تھا؟ عبدالعزیز بن عمر۔ اس کے بعد ہے من ہوا موجد الارقام العربیہ، تو اس سے مراد کون ہے؟ ابو موسیٰ الخوارزمی ہے۔ پھر تھا کہ من اکتشف قوانین الثقل النوعی، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پڑھا تھا، آخری ایم سی کیو جو تھا رقمی 10۔ اس کے بعد تھا کہ من کتب الرسائل فی العصر العباسی، کہ عصر عباسی میں الرسائل نام کی کتاب کس نے لکھی تھی؟ کشاجم نے۔ اور ما ہوا اصل طغرائی کی اصل کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ ایرانی تھا اور فارسی تھا۔ اکتب بما جاء فی ذہنک بعد سمع عبس الولید، کہ عبس الولید سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ شرح ہے دیوان بختری کے دیوان کی، جسے ابی الاعلیٰ نے لکھا ہے، تشریح کی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ عدد مؤلفات ابو الاعلیٰ المعری، کتنی مؤلفات ہیں اس کی؟ 70۔ مشی الذی یسیطر علی آراء المعری، معری کی آراء پہ کس چیز کا غلبہ تھا؟ اس کی سوچ پہ، اس کے تفکرات پر، تشوم پرستی کا۔ اس کے بعد ہے جی کہ من ہوا شاعر العباسی، جی مطلب نحوست، بعض چیزوں کو وہ اپنے لیے باعث نحوست خیال کرتا تھا نا، دنوں کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، جیسے بعض لوگ توام پرست ہوتے ہیں کہ بھئی اگر یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا وغیرہ۔ من هو الشاعر العباسی الذي ولد عند وادی النخلہ اے مکہ، قرب مکہ، تو یہ کون ہے؟ بہاؤالدین زہیر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے افضل الاوصاف التی یتحلی بها الانسان عند المتنبی، متنبی کے ہاں وہ افضل اوصاف کے جو انسان کو مزین کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ الشجاع۔ ما ہی موضوع کتاب تلخیص البیان،
تلخیص البیان کا موضوع کیا ہے؟ مجازات۔ اور من کتب خصائص الائمہ، یہ خصائص الائمہ کس نے لکھی ہے؟ شریف رضی نے۔ اور من هو الشاعر ولد اعمی فی العصر العباسی، ٹھیک ہے، جو نبینا پیدا ہوا ہے وہ بشار ہے۔ اور من هو الشاعر الذي فقد بصره في طفولته في العصر العباسی، اور جس نے بچپن میں اپنی نظر کھو دی وہ ابو العلا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ موضوع الحکمہ فی شعر المتنبی، متنبی کے اشعار میں جو حکمت والی شاعری ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے آلام الاحداث والحیات، یعنی زندگی اور جو زمانے کے جو حوادث ہیں ان کے جو درد ہیں وہ اس کا موضوع ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ما اسم الکامل لشریف رضی، شریف رضی کا پورا نام محمد بن حسین ہے۔ اور مل مراد بالرومیات، رومیات سے مراد ہے جی شعر ابو الفراس، اور لزومیات سے مراد ہے ابو العلا المؤری کا شعر۔ اور من اشہری قصیدت ابن الفارز، ابن الفارز کا مشہور قصیدہ اس کا نام ہے نظم السلوک۔ اس کے بعد ہے جی الشعر الذی وجہ ابو الفراس الی اصدقائی، ٹھیک ہے جی، جو اس نے اپنے دوستوں کے لیے شعر لکھا ہے اس کا نام ہے سمیہ اخوانیات۔ اس کے بعد ہے یعقوب بن داؤد جو کہ مہدی کا وزیر ہے اور اشد الناکمین ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی سب سے زیادہ سختیاں ڈھانے والا ہے، کس پر؟ اعلیٰ من علی بشار بن برد پر۔ من هو الشاعر العباسی الذي اشتہر فی علم البدی وکان من اسرۃ الخلفاء، کہ وہ عباسی شاعر جو کہ علم البدی میں شہرت رکھتا ہے اور وہ خلفاء کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس کا نام ابن المعتز ہے۔ ہاں جی۔